تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ غزوہ بدر والے دن ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہوگا، اور پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی وہ پول میں آ جائے گی رقم 5واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 20 روپے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یہ 5واں حصہ ہے۔ مال غنیمت میں سے انفال جو حاصل ہو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال غنیمت کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ اس لیے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جو محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ اب اگر آل محمد میں کوئی غریب ہے قیامت تک کے لیے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا، تو اب اس غریب کی کس رقم سے مدد کی جائے گی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں جو کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آئے اس کا 5واں حصہ بیسیکلی اس کے لیے وقف کر دیا۔ یہی خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین علیہم رضوان جو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے مال کے اعتبار سے، وہ مال غنیمت کے ذریعے ہوتا تھا۔ اب بدقسمتی کے ساتھ دنیا میں مسلمانوں کی وہ نہ تو عزت رہی نہ وہ ایسے معاملات رہے، تو اس وقت اب اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سید ہیں ان کے ساتھ اگر ان میں کوئی غریب موجود ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور بغیر صدقے کی نیت کے ویسے فرینڈلی ان کی مدد کی جائے، آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ان پہ لگ نہیں سکتا۔ ویسے تو آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہبہ تو کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے ایک جو سید ہے آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کی جا سکے۔ اب اس میں اس چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ آج کل لوگ جعلی بن گئے ہوئے ہیں تو اصلی بن گئے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا کہ آپ کسی کو چیک کریں کہ وہ جعلی ہے اصلی ہے، نہ یہ ہماری ڈومین میں آتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچنا ہے، آخری درجے تک حسن ظن رکھنا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے علاوہ ویسے مالی مدد کر دی جائے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا ہے، اور وہ سال میں زکوٰۃ تو الگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خمس، یہ جو لفظ آیا تھا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ 5واں حصہ، تو وہ مال غنیمت کو جرنلائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال غنیمت سے مراد صرف وہ مال نہیں ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غنیمت ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ مین ایک مرکزی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خدمت کی جائے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ لگ نہیں سکتا۔ اس حوالے سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خمس بھی دیتے ہیں، یعنی یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ہیں وہ نہ ادھر دیتے ہیں نہ ادھر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے 100 روپے میں اہل سنت کے ہاں 2.5 روپے دیا جاتا ہے، وہ 100 روپے میں 22.5 روپے دیتے ہیں، 20 روپے خمس دیتے ہیں اور 2.5% وہ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کا تو نصاب اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، وہی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن خمس وہ کہتے ہیں اس کے لیے نصاب نہیں ہے۔ چاہے کسی نے 100 روپیہ بھی جوڑا ہے سال میں بچت، اس نے اس میں سے 20% یعنی 5واں حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے دینا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے ہاں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھی کہ خمس جو ہے وہ اس فارم میں ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔